ذرا سیاسی منظر نامے پہ نظر ڈال لیتے ہیں اور یہ کوششیں کافی زیادہ ہوئی مذاکرات کے حوالے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے 8 فروری کو، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ شامل ہے، کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ اب احتجاج کے ساتھ ساتھ مذاکرات یہ کیسے چلیں گے؟ مذاکرات کا انیشیٹو کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، مگر یہ ایک بڑا کڑا امتحان دونوں طرف سے ثابت ہو رہے ہیں۔ شرائط آ رہی ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی جی میثاق جمہوریت کی تجویز دے رہی ہے نئے سرے سے، ساتھ ساتھ وہ تحریک بھی چلائیں گے۔ پھر ان حالات میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ بھی ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ آج کے دن کے لیے کہہ دیا تھا آج فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ گتھی جو ہے یہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر وہ نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس بھی ہوئی، اس کا بھی احوال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا، ادھر خیبر پختونخوا میں گورنر فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتی کارکردگی سے میں مطمئن نہیں ہوں، سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت ساتھ نہیں ہوگی تو آپریشن میں مشکل ہوگی، لیکن ناممکن نہیں ہے آپریشن۔ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کر لی تو کہیں ہم پر ہی حملے نہ شروع ہو جائے۔ کل ARY نیوز کی پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ کہ میرے صوبے میں اس وقت ضرورت ہے سب سے ٹاپ پرائرٹی، اور اگر آپ بولیں گے پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، کیا چیز ہے، وہ ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا وزیر اعلیٰ سب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں ثبوت دیں۔ اس وقت ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کریں، آپ صوبہ بند کریں، آپ پاکستان بند کریں، آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں۔ یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں اس وقت کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں فوکس ہونا چاہیے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر۔ اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ ثبوت ہے، اور کس طریقے سے ہمارے لوگ، ہمارے فورسز نشانہ بنی ہے دہشت گردی کا۔ یہ جو ثبوت مانگا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، ظاہر ہے وہ بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، علی امین گنڈا پور بھی رہے تھے، دونوں بہت مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایک عجیب سا بیان ہے جو سہیل آفریدی کی طرف سے آیا۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر۔ تھینک یو سو مچ فواد صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو ذرا آپ بھی جو کوششیں کر رہے ہیں، نیشنل کانفرنس بھی ہوئی ڈائیلاگ کے حوالے سے، اب پی ٹی آئی تحریک کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے میثاق جمہوریت کر لیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ میثاق جمہوریت سے کیا مراد ہے، ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا تو یہ کہ ہمارا تو مینڈیٹ ہی چوری ہوا، تو یہ کس بات پہ میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو صدق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو اب ایک انٹرو دیا ہے نا، یہ اس میں آپ نے جو کور آف دا ایشو ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، دوسری طرف جو ماحول ہے وہ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف 8 فروری کو احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ نہیں ہو رہا، تیسری طرف جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ جو چل رہے ہیں عدالتوں میں۔ ہم جو ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں، ہم حکومت سے اور تحریک انصاف سے دونوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات پہ آپ تب بیٹھیں جب پہلے آپ اس کا ماحول بنا لیں، اور ماحول میں پرابلم یہ ہے اگر سائم آپ اور میں بیٹھ کے چائے بھی اکٹھی نہیں پی سکتے تو ہم نے مذاکرات کیا خاک کرنے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار تو ہو جائے نا۔ اس کے لیے یہ جو ابھی آپ نے جن تلخیوں کا بات کہی ہے، اب فیصل کریم کنڈی کی جو بات ہے، فیصل کریم کنڈی اصل میں تو پیپلز پارٹی ہے نا۔ ہمارے ہاں گورنر نان پولیٹیکل تو ہوتا نہیں جس طرح زیادہ تر انڈیا میں ہوتا ہے یا باقی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ صوبائی اسمبلی اور گورنر کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اب یہی بات ہم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو سہیل آفریدی کو آپ پش کر دیں گے، وہ اسے لانگ مارچ کرنا پڑے گا۔ آپ وہاں پہ گورنر رول لگائیں گے، اس کے بعد آپ یہاں وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، پورا سال آپ کا اگلا بھی سیاسی تلخیوں کی انتہا میں گزرے گا، جو اچھی بات نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ ہم حکومت سے اور حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سٹیپ کے طور کے اوپر آپ اپوزیشن لیڈرز اپوائنٹ کریں۔ حکومت نے رات کو یہ بات کہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ ہم تیار ہیں اپوزیشن لیڈر لگانے کو، لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کمیٹیوں میں واپس آنا ہوگا۔ میرے خیال میں جو پارلیمانی پارٹی ہے اور گوہر صاحب ہیں، ان کو ہمت کرنی چاہیے اور یہ حکومت کی بات انہیں مان لینی چاہیے عارضی طور کے اوپر، اور عارضی طور کے اوپر کمیٹیوں میں واپس چلا جانا چاہیے۔ اس سے دیکھیں ایک ماحول پیدا ہوگا جس سے آپ بات چیت ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے۔ سیکنڈ اور فنڈامنٹل مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حکومت مہربانی کرے اور جو خواتین پریزنرز ہیں
ان کو تو ریلیز کرے، اور کوٹ لکھپت کے لوگ جو 70 سال سے اوپر کے ہیں ان کو ریلیز کرے. دیکھیں یاسمین راشد اب 77 سال کی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، 3 سال سے جیل میں ہیں. بشرا بی بی جو ہیں وہ 16-17 مہینوں سے جیل میں ہیں، اور ان سے کتنا آپ نے بدلہ لینا ہے. لیکن فواد صاحب ایک ان بات لوگوں بتائیں کو نا، آپ ہمیں ریلیز تو کریں گے. یہ بات آپ کہتے نظر آ رہے ہیں، یہ بات ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یہاں پر لگتا ہے اڈیالہ کے لیے ایک مختلف اپروچ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور کوٹ لکھپت کے لیے ایک مختلف اپروچ ہے. ظاہر ہے وہ ان کے لیڈر بھی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا تلخیاں کام ہو، تو تلخی دونوں طرف سے کام ہو. سہیل آفریدی صاحب بہت سارے ریسپیکٹڈ ہیں، ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہیں، لیکن وہ بیانات ایسے دے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم کتنے عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، اس کے لیے کتنے ہم نے آپریشنز کیے ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہماری پبلک نے قربانی دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ثبوت چاہیے. جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو یہ تلخی کم کیسے ہوگی؟ یہ تو خیر آپ نے دونوں باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ سے شروع کریں. دیکھیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ اڈیالہ سے بھی جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تمام تر جو انٹرسٹ ہے یا تمام تر اہمیت صرف اس دن تک ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے اور پی ٹی آئی کی جو اصل لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے یا وہ پارٹی سے باہر. جو ہی شاہ محمود قریشی آتے ہیں، اعجاز چودھری آتے ہیں، محمود الرشید آتے ہیں، یہ سارے لوگ آتے ہیں تو پارٹی، یاسمین راشد آتی ہیں، تو پارٹی کی لیڈرشپ شفٹ ہو جاتی ہے پھر اولڈ گارڈز کو، جو کہ موجودہ لیڈرشپ کو تھوڑا پرابلم ہے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کین نہیں ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا، دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی میں کچھ ڈسپلن یا وہ کوئی ہیرارکی تو ہے ہی نہیں. ایک جونیئر منسٹر جو ہے کے پی سے اٹھ کے کہتا ہے کہ گوہر صاحب جو ہے وہ اپنے بیان کے اوپر معذرت کرے، انہوں نے بیان غلط دے دیا. سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کلیئر بیان دیا کہ یہ ٹیررزم ہے جو افغانستان سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ثبوت چاہیے. تو یہ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر ہیرارکی کا پرابلم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی. لیکن میرے نظر میں جو پہلے چند سٹیپس ہیں وہ حکومت اگر لے تو اس کے بعد پھر براہ راست عمران خان صاحب سے یہ بات ہوگی کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو فار ایگزامپل جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی ڈسوسیٹ ہو تو وہ عمران خان کے لیول کے اوپر فیصلہ ہوگا تو افیکٹو ہوگا، اس سے نیچے افیکٹو نہیں ہوگا. سو عمران خان سے آپ تب کہہ سکتے ہیں جب پولیٹیکل پرزنرز کو رہائی مل جائے تو پھر آپ کے پاس کچھ بات ہوگی ان سے کرنے کے لیے. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا، یہ جو بھی آپ نے بات کی ڈسکنیکٹڈ ہیں آپس میں، تو یہ آواز تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہے کہ ہر 150 کارکنوں کے لیے ایک الگ ہی لیڈر ہے اور ہر کسی نے اپنا اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر. آپ نے جو نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس کروائی تھی اس کا کیا کنکلوژن نکلا چوہے صاحب؟ اس کا کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ ہم نے ایک ایسا تگڑا گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے جس میں اب ہم مزید پارٹیوں کو، پارٹی کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، ہمارا دیکھیں نا پارٹی بیسڈ گروپ نہیں ہے. ہم تحریک انصاف کو، گورنمنٹ کو یا کسی اور پارٹی کو تو ہم ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہم تو ایک سمجھیے کہ جو کنسرن سٹیزنز ہیں جو سارے پارٹیز میں ہیں، سارے گروپس میں ہیں، سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بارز ہیں، ہم تو ان کو لے کے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں حکومت پورے زور لگانے کے بعد بھی 3 سالوں میں عمران خان کی سیاسی اہمیت ختم نہیں کر سکی. آج پاکستان پورا تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی پورا زور لگانے کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے. تو ہم ایک سٹیل میٹ میں ہیں، اور سٹیل میٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، پاکستان کے میڈیا کو اس کے اوپر نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو نقصان ہوا ہے، ہمارے سسٹمز تباہ ہو گئے ہیں. جو مڈل کلاس ہے ہماری، جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح جو ہمارا فارمر ہے، جو ہماری سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں، جو ریل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جس طرح سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ظاہر ہم کہتے ہیں نا سیاسی استحکام ہوتا ہے تو پھر معاشی استحکام بھی تیز سے آگے بڑھتا ہے. لیکن میں جب بات کر رہی تھی کہ دونوں جانب سے تلخی کم ہونی چاہیے، اگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں شاید ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسمبلی موجود ہے، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں. اب یہ معاملہ ایک پہیلی بنا ہوا ہے، یہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. مختلف بیانات آتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب ہماری شو میں کہہ رہے تھے جی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کا ٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچکزئی پہ یا علامہ ناصر عباس پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس ضرورت ہے اس کو حل ہونے کی؟ مطلب دیکھو
ٹرسٹ محمود اچکزئی کے اوپر ہے یا نہیں، وہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے کرنا ہے نا، حذیفہ رحمان نے تو نہیں کرنا نا، گورنمنٹ منسٹر تو نہیں فیصلہ کریں گے کہ ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے 76 لوگوں نے سائن کر کے دے دیا ہے کہ آپ ان کو بنائیں. اب یہ تو فرینکلی حکومت کی طرف سے بھی جو تلخیوں کا اظہار کا ایک سلسلہ ہے، معاملے کو کنفرنٹیشن کو بڑھانے کا ایک ہے، اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نہیں بن پا رہے لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ یہ کمیٹیز میں واپس آ جائیں، تو ان کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے گوہر صاحب کو، اور کمیٹیز میں واپس ٹیمپریری طور پہ آ جائیں تاکہ بات چیت آگے بڑھے. ان کی عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں. نیچے جو اگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ خواتین پریزنرز کو ریلیز نہیں کرتے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز نہیں کرتے نا، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا سیاسی ٹمپریچر ہائی رہے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں فیصلہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے یا نہیں لانا. اگر آپ نے نہیں لانا اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے چل رہا ہے زبردست ہے، تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں، پھر تو ظاہر ہے کوئی اس میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے. ویسے چوئی صاحب لاسٹلی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آف دا ٹاپک آپ کی کل پرسوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چلے، ٹھیک ہے چوئی صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. وہ میرے ذہن میں ایک آف دا ٹاپک بات آئی تھی، بٹ اینی ہاؤ سیاسی یہ جو منظر نامہ ہے اس میں جو مذاکرات کا اونٹ ہے یہ پہلے ہمیں نظر آئے گا، اور پھر وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ بھی